بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ اور اب تو ساحل بھی انہیں حاصل ہو گئی ہے۔ میں نے ڈاکٹر کی بات پوری ہونے سے پہلے ہی کہہ دیا۔ وہ اس بات میں سر ہلا کر رہ گیا۔ اس کی خاموشی مجھے کھلنے لگی تو میں نے قدرے تلخ لہجے میں کہا، ڈاکٹر بدھ نیل کنٹھ کی وہ عبادت گاہ کھٹمنڈو کے ایک تھانے کی حدود میں آتی ہے۔ 4 افراد کی ہلاکت کوئی معمولی واقعہ نہیں۔ تمہیں عبادت گاہ کی حفاظت کے لیے پولیس سے مدد لینا چاہیے تھی۔ اس سلسلے میں انسپیکٹر شیوا بہت اہم کردار ادا کر سکتا تھا۔ مجھے اچھی طرح یاد تھا جن دنوں میں کھٹمنڈو میں سرگرم عمل تھا، انسپیکٹر برندرا میرے بہت قریب آ گیا تھا۔ میں نے بھی نیپالی پولیس کی مختلف مراحل پر بھرپور مدد کی تھی۔ پھر جب تھونچی اور بیرجانی کو بڑے بے ایمانہ انداز میں قتل کر دیا گیا تو برندرا نے پولیس کی ایک تفتیشی ٹیم ترتیب دے کر باقاعدہ کارروائی کرائی تھی۔ اس کے بعد ہی یہ فیصلہ ہوا تھا کہ دنو اب میرے ساتھ رہے گی۔ تم کیا سمجھتے ہو میں اس دوران میں ہاتھ پر ہاتھ رکھے بیٹھا رہا ہوں؟ ڈاکٹر مونگ نے میرے سوال کے جواب میں کہا، وہاں عبادت گاہ کے اندر جو لوگ اس وقت دیکھ بھال کے فرائض انجام دے رہے ہیں، ان کا تعلق پولیس سے ہے۔ وہ سادہ لباس میں وہاں کی کڑی نگرانی کر رہے ہیں اور وہاں آس پاس جیمی فونڈا کے آدمی بھی موجود ہیں۔ میں نے کہا، ہاں وہ بھی ہیں۔ وہ تائیدی انداز میں بولا، شدید ترین نقصان اٹھانے کے بعد بھی انہوں نے مورچہ نہیں چھوڑا اور اب تک تو ان کے پاس نئی کمک بھی پہنچ گئی ہوگی، جس میں سب سے خطرناک ہتھیار تمہاری ساتھی ساحل ہے۔ ڈاکٹر مونگ نے رتنا پارک والے بنگلے پر گفتگو کے دوران میں ساحل کو قیمتی مہرے سے تعبیر کیا تھا اور اب وہ اس کے لیے خطرناک ہتھیار جیسے الفاظ استعمال کر رہا تھا۔ میرے اور ساحل کے درمیان جس نوعیت کا حساس تعلق تھا وہ ہم دونوں کے علاوہ اور کوئی محسوس نہیں کر سکتا تھا۔ اس وقت بھی مجھے بہت دکھ ہوا تھا اور اب بھی مجھے ایک تکلیف سے گزر رہا تھا، لیکن میں جانتا تھا ڈاکٹر مونگ نے میری دل آزاری کے لیے وہ سب نہیں کہا تھا، لہذا میں الفاظ کے وقتی تاثر کو فراموش کر کے اس کی طرف متوجہ ہو گیا۔ اور ہمارے پاس اسلحے کی کیا پوزیشن ہے؟ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں دریافت کیا۔ وہی 2 آٹومیٹک رائفلیں ہیں جن کا تم دیدار کر چکے ہو، اس نے جواب دیا۔ ان کے کم و بیش 1000 راؤنڈز بھی موجود ہیں۔ گولیوں والی پیٹی کو میں نے ایک دوسرے خفیہ خانے میں چھپا رکھا ہے۔ ڈاکٹر کا اشارہ ان 2 7mm گنز کی جانب تھا جو ہم ہائی وے والے مارکے میں استعمال کر چکے تھے۔ مذکورہ گنز ڈاکٹر نے ڈیش بورڈ کے نیچے واقع خفیہ خانے سے برآمد کی تھی۔ وہ اپنی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے بولا، عبادت گاہ کے اندر ہمارے کل 6 افراد موجود ہیں۔ ان میں 4 سادہ لباس پولیس والے اور 2 میرے آدمی ہیں۔ یہ 6 کے 6 پوری طرح مسلح ہیں اور آج ہر قسم کی صورتحال سے نمٹنے کے ماہر ہیں۔ مجھے گنز وغیرہ کی استعمال سے دلچسپی نہیں۔ یہ 2 گنز میں نے تم دونوں کے لیے رکھ لی تھی۔ میں نے کہا، میں بھی آتشی اسلحے کے استعمال سے ممکنہ حد تک پرہیز کرتا ہوں، لیکن بعض حالات میں یہ ناگزیر ہو جاتا ہے، جیسے اسٹیشن ویگن والے دشمنوں کے خلاف اگر ہم ہتھیار نہ اٹھاتے تو بڑی مشکل ہو جاتی۔ تم ٹھیک کہتے ہو، وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا۔ میں نے پوچھا، ڈاکٹر جیپ میں فیول کی کیا خبریں ہیں؟ 10 گیلن پیٹرول تو 2 کین میں فاضل رکھا ہے، اس نے بتایا، اور جیپ کے ٹینک میں فیول کی پوزیشن بتانے والی سوئی اس بات کی نشاندہی کر رہی ہے کہ ہم اسی ایندھن سے واپس کھٹمنڈو بھی جا سکتے ہیں۔ دیٹس گڈ، میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں کہا۔ اسی وقت مجھے لی یان پر جھک جانا پڑا۔ ڈاکٹر نے جیپ کو مرکزی راستے سے ہٹا کر ایک تنگ اور مزید دشوار گزار راہ پر ڈال دیا تھا۔ اس وقت رات کا 1 بجا تھا۔ اگر ہم مین راستے پر سفر جاری رکھتے تو لگ بھگ 1:45 بجے ہم عبادت گاہ تک پہنچ جاتے۔ اب راستہ بدل گیا تھا، ہمیں ایک طویل چکر کاٹ کر عبادت گاہ تک پہنچنا تھا، جس میں زیادہ وقت صرف ہونا یقینی تھا۔ جیپ کے ٹرن کی وجہ سے لی یان پر جھکا تو وہ مزید آگے جھکتی چلی گئی۔ ہم دونوں کا جھکاؤ ایک ہی سمت میں تھا۔ ہم عقبی نشست پر گویا ایک دوسرے پر گر گئے تھے۔ ڈاکٹر نے کہا، ذرا سنبھل کر بھائی، آگے تو اور بھی خطرناک ٹرننگ آئے گی۔ ہم دونوں سنبھل گئے۔ مرہم پٹی سے پہلے لی یان میرے بائیں پہلو میں بیٹھی تھی۔ ڈریسنگ کے بعد وہ میرے دائیں طرف آ گئی تھی تاکہ زخمی بازو زیادہ سے زیادہ محفوظ رہے۔ گھائل بازو تو رہا ایک طرف۔ لی یان کی پوزیشن بدل جانے سے میرے دائیں بازو میں بھی اچھی خاصی تکلیف محسوس کرنے لگا تھا۔ موسم سرما میں انسانی جسم کو زیادہ توانائی کی ضرورت ہوتی ہے، لہذا معدہ نسبتاً تیز کام کرتا ہے۔ ہم نے رتنا پارک والے بنگلے پر رات 8 بجے ڈنر کیا تھا۔ کچھ کھائے پیے ہمیں لگ بھگ 5 گھنٹے
ہو گئے تھے۔ ان دونوں کا تو پتہ نہیں، مگر میں ہلکی بھوک محسوس کر رہا تھا۔ ہائی وے پر اسٹیشن ویگن والے دشمنوں سے جو مارا ماری ہوئی، اس نے اچھی خاصی توانائی کھا لی تھی۔ ڈاکٹر مونگ، کیا تم کچھ کھانا پسند کرو گے؟ میں نے دھیمی آواز میں کہا۔ نہیں، اس نے قطعی لہجے میں کہا، البتہ اگر تم لوگ کچھ بھوک محسوس کر رہے ہو تو شکر کر سکتے ہو۔ تمہارے بیگ کے اندر میں نے ایک منی باکس رکھا ہوا ہے جس میں پیٹ پوجا کا مناسب بندوبست موجود ہے۔ ڈاکٹر جس منی باکس کا ذکر کر رہا تھا، میں اس سے واقف تھا۔ ڈاکٹر نے پیکنگ کے وقت مذکورہ باکس ہمارے بیگ میں رکھوا دیا تھا۔ باکس میں باقاعدہ کھانا تو نہیں تھا، البتہ ایک خاص قسم کی مٹھائی موجود تھی جو سوجی اور مختلف قسم کے ڈرائی فروٹس کی آمیزش سے تیار کی گئی تھی۔ بدھا کے پیروکاروں کے بارے میں مجھے معلوم تھا کہ وہ دوپہر ڈلنے کے بعد کچھ نہیں کھاتے پیتے، پینے والی اشیاء میں بھی پانی، جوس اور سافٹ مشروب پر گزارا کرتے ہیں، لیکن یہ ان لوگوں کا اصول تھا جو دنیا تیاگ کر ایک طرح کا جوگ لے لیتے ہیں۔ باقی بدھ مت بھی ویسی ہی زندگی گزارتے ہیں جیسی دوسرے عام لوگ۔ ڈاکٹر مونگ کے حوالے سے میں نے ایک خاص بات نوٹ کی تھی، اور وہ یہ کہ رات کے کھانے کے بعد سے دوسری صبح تک کچھ نہیں کھاتا تھا۔ میں نے لی یان کی طرف صلہ مارنے والی نظر سے دیکھا تو اس کی آنکھوں میں مجھے تائید دکھائی دی۔ میں نے مخصوص مٹھائی والا وہ باکس کھولا اور ڈاکٹر مونگ کے مطابق ہم اس ڈرائی فروٹس والی مٹھائی سے شغل کرنے لگے۔ اس دوران میں ہمارے درمیان ہلکی پھلکی گفتگو بھی ہوتی رہی۔ زیادہ تر بدھ عبادت گاہ کے تہہ خانے میں پوشیدہ خزانے اور جمی فونڈا کے بارے میں باتیں ہوئیں۔ پھر ہماری گفتگو کا زاویہ شون کی جانب مڑ گیا۔ رتنا پارک والے بنگلے میں آج شام ڈاکٹر مونگ نے مجھے نیو جرسی کے حوالے سے جو تازہ ترین اطلاعات فراہم کی تھی، وہ میں نے ڈاکٹر کی اجازت پا کر لی یان کی گوش گزار کر دی تھی۔ وہ شون کے لیے پریشان ضرور تھی، تاہم اس پریشانی کو اس نے خود پر طاری نہیں کیا تھا۔ وہ بڑی برداشت والی عجیب و غریب لڑکی تھی۔ وہ اپنے نظریات کے حوالے سے عجیب اور ان کے ثمرات کے باعث واقعی غریب تھی۔ ڈاکٹر مونگ ہماری بات چیت میں شریک ضرور تھا، لیکن میں محسوس کر رہا تھا اس کی تمام تر توجہ ڈرائیونگ پر مرکوز تھی، اور اسے ایسا ہی کرنا چاہیے تھا۔ میں کھٹمنڈو کے مضافات میں میلوں تک پھیلے ہوئے اس سلسلے کو پہلے بھی بھگت چکا تھا۔ یہ خطرناک اور دشوار گزار ٹیڑھے میڑے راستے قدم قدم پر موت کی مانند منہ کھولے بیٹھے تھے۔ ایک ذرا سی غفلت یا کوتاہی کی سزا زندگی بھر کا پچھتاوا تھی۔ رات آدھی سے زیادہ بیت چکی تھی۔ وہ چاند کی ابتدائی تاریخیں تھیں، اس لیے بھی فضا میں کچھ زیادہ ہی تاریکی نظر آ رہی تھی۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے کسی سیاہ روح کے چہرے پر کالنگ مال دی گئی ہو۔ ہماری جیپ اونچے نیچے چٹانی راستے پر آگے بڑھتے ہوئے اچھل کود مچاتی تو اس کی باڈی جنبشوں کی مناسبت سے ہیڈ لائٹس کی روشنیاں بھی تھرکنے لگتی۔ ہیڈ لائٹس کے اونچے نیچے حرکت کرتے ہوئے وہ ملگجے حیولے تاریک رات کے سینے پر بڑا سحر انگیز رقص کر رہے تھے۔ فضا میں ٹھنڈک اور تاریکی ایک خاص تناسب سے نفوذ کیے بیٹھی تھی۔ ڈاکٹر مونگ نے سمجھداری کا ثبوت دیتے ہوئے اس ہیوی انجن والی آرمی گرین جیپ کا انتخاب کیا تھا۔ وہ پتھریلے اور ریتیلے دونوں قسم کے راستوں پر بھاگنے کے لیے یکساں موزوں تھی۔ اس کی جگہ کوئی اور گاڑی ہوتی تو کبھی کا جواب دے چکی ہوتی۔ وہ بظاہر دکھنے میں ایک پرانی سی میلی جیپ نظر آتی تھی، اگر اس کا انجن کسی دیو کی طاقت اور ٹائر کسی جن ایسی گرفت کے حامل تھے۔ میں جب زخمی سمبا کے ساتھ ناگپال کے حویلی نما بندی خانے سے فرار ہوا تھا تو ایک لینڈ کروزر میرے ہتھے چڑھ گئی تھی۔ تمام تر راستے میں اس گاڑی کی ڈرائیونگ سیٹ پر جمع بیٹھا رہا تھا، لہذا میں ان ڈلوانی راستوں چٹانی کی ہلاکت خیزی سے بخوبی آگاہ تھا۔ ہمارا سفر ایک مخصوص رفتار سے جاری رہا۔ اگر باریک بینی سے جائزہ لیا جاتا تو محسوس کیا جا سکتا تھا کہ ہم ایک دائرے میں سفر کر رہے تھے، اور یہ ایک حقیقت بھی تھی۔ ہم نے جس مقام سے راستہ بدلا تھا، اگر وہاں سے ناگ کی سیدھ میں چلتے چلتے جاتے تو نیل کنٹھ والی عبادت گاہ میں پہنچ جاتے۔ اب ہمیں نصف دائرے میں ایک لمبا کوسی سفر طے کرتے ہوئے عبادت گاہ کی دوسری سمت تھوڑا فاصلہ سے باہر نکلنا تھا۔ اس وقت ہم جس راستے سے گزر رہے تھے وہ ایک طرح سے متروک راہ گزر تھی، اس لیے بھی وہاں صفائی ستھرائی نظر نہیں آتی تھی۔ جن راستوں سے باقاعدہ سواریاں گزرتی رہیں وہ چھوٹی موٹی رکاوٹوں اور دیگر آلائشوں سے پاک ہو جاتی ہیں، مگر یوں محسوس ہوتا تھا جیسے وہ راستہ صدیوں پہلے آمد و رفت کے لیے استعمال ہوتا رہا تھا، اور ایک زمانے سے اس طرف کسی گاڑی کا گزر نہیں ہوا تھا۔ کوسی سفر کا ابھی نصف راستہ ہی طے ہوا تھا کہ ہماری جیپ دو طرفہ چٹانوں میں داخل ہو گئی۔ در حقیقت وہ راستہ آگے جا کر نسبتاً تنگ ہو گیا تھا، اور ہمیں یوں محسوس ہو رہا تھا جیسے ہم دو طرفہ چٹانوں میں داخل ہو گئے ہوں۔ حالانکہ وہ چٹانیں پہلے بھی کچھ فاصلے پر موجود تھیں، اگرچہ اوپر آسمان نظر آ رہا تھا، لیکن تنگو تاریک راستے کے سبب یہی لگتا تھا جیسے ہم کسی اندھے غار میں محو سفر ہوں۔ اس تصور کے ساتھ ہی گھٹن بھی محسوس ہونے لگی۔ یہ سب تو
چل ہی رہا تھا اس پر متضاد چڑھائی شروع ہو گئی۔ جیپ جیسے جیسے آگے بڑھ رہی تھی چڑھائی کا زاویہ بھی بتدریج بڑھتا چلا جا رہا تھا۔ پھر ایک وقت ایسا بھی آیا کہ ہماری جیپ سطح زمین سے 60 درجے کا زاویہ بناتے ہوئے آگے یعنی اوپر کو بڑھنے لگی۔ یہ انتہائی خطرناک صورتحال تھی۔ اس موقع پر جیپ کے ہیوی ڈیوٹی انجن نے کسی وفادار ساتھی کا کردار نبھایا۔ اگر خدا نخواستہ جیپ کا انجن ہم سے خفا ہو کر چپ سادھ لیتا تو ہمارے لیے ایک بڑی مصیبت کھڑی ہو سکتی تھی۔ خدا کا شکر ہے کہ ہم بخیر و عافیت اس ڈلوانی راستے کے عروج پر پہنچ گئے۔ اس کے بعد چند گز تک ایک مستہ میدان سا تھا، کچھ آگے جا کر وہ پتھریلا راستہ پھر کمرائے امتحان کی صورت اختیار کر گیا۔ اب ہم ایک ڈلوان سفر پر سفر کر رہے تھے۔ چڑھائی کی بنسبت اترائی کا سفر زیادہ مشکل اور صبر آزما ہوتا ہے۔ چڑھائی میں صرف گاڑی کے انجن کا امتحان ہوتا ہے، ڈرائیور کو زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، جبکہ اترائی میں گاڑی کا انجن بہت ریلیکس ہوتا ہے اور ڈرائیور کو اسٹیئرنگ پر کنٹرول رکھنے کے لیے بہت پاپڑ بیلنا پڑتے ہیں۔ ہر لمحے موت کے منہ میں جانے کا دھڑکا لگا رہتا ہے۔ ڈلوان پر آتے ہی راستے کا زاویہ بڑی تیزی سے نشیب کی سمت بڑھنے لگا۔ اس راہ پر جا بجا چھوٹے بڑے پتھر بھی موجود تھے۔ ہماری جیپ کے طاقتور ٹائر ان پتھروں کو خاطر میں نہ لاتے ہوئے گویا اپنے پاؤں تلے رونتے چلے جا رہے تھے۔ چڑھائی کی بنسبت اترائی کی یہ راہ اس لیے بھی زیادہ خطرناک تھی کہ اب اس کے دائیں بائیں چٹانوں کا وہ سلسلہ بھی نظر نہیں آ رہا تھا جو ایک طرح سے حفاظتی بند کا کام کر رہا تھا۔ اب اگر کسی بحری پتھر کے سبب ہماری جیپ اچھل کر بے قابو ہو جاتی تو اسے سنبھالنا مشکل ہوتا، اور اس بات کے قوی امکانات موجود تھے کہ ہم جیپ سمیت ہزاروں فٹ کے تاریک نشیب میں کہیں گم ہو کر رہ جاتے۔ ہم بخیر و عافیت ڈلوانی سفر طے کر عروج پر تو پہنچ گئے، مگر واپسی میں ہم نے ابھی آدھا راستہ ہی طے کیا تھا کہ ایک مصیبت منہ کھول کر ہمارے سامنے آن کھڑی ہوئی۔ وہ مصیبت ایک بڑا سا پتھر تھا جو کسی چٹان کے مانند ہمارے راستے میں استادہ تھا۔ اس پتھر نے کچھ اس طور آگے بڑھنے کی راہ مسدود کر رکھی تھی کہ اس کے دائیں بائیں مشکل 3-3 فٹ کا راستہ بچا تھا۔ ہم اس پتھر سے کنی کاٹتے ہوئے جیپ کو دائیں یا بائیں سے آگے نہیں بڑھا سکتے تھے، لہذا بریک لگانا لازم ٹھہرا۔ اس کے علاوہ ہر چارہ موت کا ہرکارا تھا۔ ڈاکٹر مونگ نے بے آہستگی بریک لگایا اور جیپ کو اس ظلمی پتھر کے ساتھ لگا کر کھڑا کر دیا، پھر گردن موڑ کر میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا، ہمیں باہر نکل کر اس بدماش پتھر کو اپنی راہ سے ہٹانا ہوگا، ورنہ یہیں کھڑے ہم اور ہماری جیپ سردی میں ٹھٹر کر رہ جائیں گے۔ آ جاؤ، وہ فیصلہ کن لہجے میں بولا، اس پتھر سے بھی مل لیتے ہیں۔ بات ختم کرتے ہی وہ پرعزم انداز میں ڈرائیونگ سائیڈ والا دروازہ کھول کر جیپ سے نیچے کود گیا۔ میں نے لی یان کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، تمہیں باہر آنے کی ضرورت نہیں، تم آرام سے اندر بیٹھ کر تماشا دیکھو۔ یہ بات تو تم اس طرح کہہ رہے ہو جیسے واقعی کوئی جادو تماشا دکھانے والے ہو، وہ چمک کر بولی۔ لی یان کافی دیر سے خاموش بیٹھی تھی اور اس کی یہ خاموشی بگ باس ڈاکٹر مونگ کے احترام میں تھی۔ وہ اس کی موجودگی میں بہت محتاط اور با ادب با ملاحظہ رہتی تھی۔ اب وہ جو اچانک بولی تو مجھے اس کی آواز کچھ زیادہ ہی چمکی ہوئی محسوس ہوئی۔ میں نے اس کی آنکھوں میں معنی خیز انداز میں دیکھا اور کہا، کسی جادو کے مظاہرے کے بغیر تو وہ جناتی پتھر اپنی جگہ سے ہٹے گا نہیں۔ توجہ سے دیکھتی رہو، باہر کیا کیا کھیل تماشا ہوتا ہے۔ وہ خالص امریکی لہجے میں بولی، او گاڈ، اتنے سنسنی خیز اور مہم جو مناظر کو میں کیا جیپ کے اندر بیٹھ کر دیکھوں گی؟ نہیں۔ اس نے احجانی انداز میں گردن کو منفی جنبش دی اور بلبلہ انگیز لہجے میں بولی، میں بھی باہر آ رہی ہوں، اگر کلفی جمانے کا کچھ زیادہ ہی شوق ہے تو چلی آؤ۔ میں نے کہا۔ وہ کندھے جھٹکتے ہوئے بولی، اگر کلفی جام گئی تو اسے ڈرائی فروٹ کی حرارت سے دوبارہ پگھلا لیں گے۔ ہمارے بیگ میں رکھا ہوا وہ لنچ باکس آخر کس مرض کی دوا ہے؟ میں لی یان کو اس کے حال پر چھوڑ کر جیپ سے باہر نکل آیا۔ وہ جیپ کے اندر رہنے پر یا باہر آنے کے لیے اپنی مرضی کی مالک تھی۔ ویسے ڈاکٹر کے جیپ چھوڑتے ہی اس کی جون بدل گئی تھی۔ اس کے شوخ مکالمت سے ظاہر ہوا کہ وہ اندر سے اتنی افسردہ اور غمزدہ نہیں تھی جتنی اوپر سے دکھائی دیتی تھی۔ اس کی خاموشی، سنجیدگی اور ٹھہراؤ محض ڈاکٹر مونگ کی موجودگی کی وجہ سے تھا۔ میں نے جیپ باہر آ کر اس پتھر کی جانب ایک قدم ہی بڑھایا تھا کہ اپنے عقب میں دھپ کی آواز سن کر مجھے اندازہ ہو گیا کہ لی یان نے میرے نقشے قدم پر پاؤں ڈال دیا تھا۔ میں خاموشی سے ڈاکٹر مونگ کی طرف بڑھ گیا جو اس چٹان نما پتھر کا جائزہ لے رہا تھا۔ وہ پتھر اپنی ذات میں کسی چٹان سے کم نہیں تھا۔ پتہ نہیں وہ کس طرح بیچ راہ پہنچ گیا تھا۔ اسے اٹھا کر وہاں رکھنا کسی انسان کے بس کی بات نہیں تھی۔ منو بدنی وہ دیو کامت پتھر بالکل گول تو نہیں تھا، تاہم اس کا قطر کسی بھی طور 5 فٹ سے کم نظر نہیں آتا تھا۔ اونچائی بھی کم و بیش اتنی ہی تھی۔ ایک بات
طے تھی کہ اسے راہ سے ہٹائے بغیر آگے بڑھنا ممکنات میں نہیں تھا، یعنی جیپ سمیت۔ ڈاکٹر ٹھونک بجا کر اس پتھر کا معائنہ کر چکا تھا، سوالیہ نظر سے میری طرف دیکھنے لگا۔ میں نے کہا ڈاکٹر کیا خیال ہے، اس پتھر کو راستے سے ہٹانے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہوگا؟ وہ معنی خیز انداز میں مسکرایا اور بولا یہ اصلاً نسلاً ایک وزنی چٹانی پتھر ہے۔ اگر یہ فلموں کی شوٹنگ میں استعمال ہونے والا ہوا بھرا کوئی ربڑ کا گولا ہوتا تو ہم ایک زوردار فٹ بال کک سے اسے دور گہرائی میں اچھال دیتے۔ میرا خیال ہے یہ تمہارا کیس ہے۔ میرا کیس؟ میں نے متعجب نظر سے ڈاکٹر کی طرف دیکھا۔ یہ تو مجھے بھی دکھائی دے رہا ہے کہ یہ فلمی شوٹنگوں میں استعمال ہونے والا کوئی مصنوعی پتھر نہیں، مگر یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ میرا کیس کیسے ہوا؟ تم نے شاولن ٹیمپل میں اچھا خاصا وقت گزارا ہے۔ میں پلک جھپکتے میں سمجھ گیا، اس کا اشارہ میری پوشیدہ قوت چی کی جانب تھا۔ میں نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہا تم بھی تو اسی تربیت گاہ کے فارغ التحصیل ہو۔ بھائی میں تو اب بوڑھا ہو گیا ہوں، وہ عجیب سے لہجے میں بولا۔ میں سمجھ گیا وہ اس پتھر کے سلسلے میں میری قوت کو، چی کی قوت کو آزمانا چاہتا تھا، ورنہ نہ وہ بوڑھا ہوا تھا اور نہ ہی اس میں پراسرار قوتوں اور اعلیٰ صلاحیتوں کی کمی تھی۔ اسے بھی چی پر عبور حاصل تھا، فلائنگ فائٹ وہ چی کے بل بوتے پر ہی کرتا تھا۔ میں نے اس کی خواہش کو پورا کرنے کے لیے کہا ٹھیک ہے ڈاکٹر، میں کوشش کر کے دیکھتا ہوں۔ وہ زیر لب مسکرا کر رہ گیا۔ اس کی یہ مسکراہٹ لی یان تک نہیں پہنچی کیونکہ وہ ہمارے عقب میں چند فٹ کے فاصلے پر کھڑی تھی۔ تاریکی میں اس کی نگاہ کا خارے ثابت ہو رہی تھی۔ ہماری جیپ اسی پتھر کے سہارے کھڑی تھی۔ اگر پتھر کو ہٹا دیا جاتا تو اس خطرناک ڈلوان پر جیپ دوڑ لگانے میں ایک لمحے کی تاخیر نہ کرتی اور ہم اپنے مشن کے اس مرحلے میں جیپ سے ہاتھ دھونا افورڈ نہیں کر سکتے تھے۔ میں نے کہا ڈاکٹر پتھر کو ہٹانے سے پہلے ہمیں جیپ کو اس کے قدموں پر روکے رکھنے کا کوئی بندوبست کرنا ہوگا۔ ٹھیک کہتے ہو، اس نے اسبات میں گردن ہلائی۔ میں یہ بندوبست ابھی کر دیتا ہوں۔ بات ختم کرتے ہی وہ کسی شے کی تلاش میں تھوڑا نشیب میں اتر گیا۔ تھوڑی دیر بعد وہ مناسب سائز کے 4 چھوٹے پتھر وہاں جمع کر چکا تھا۔ اس کے بعد ڈاکٹر نے وہ پتھر جیپ کے چاروں پہیوں کے آگے لگا کر روک پیدا کر دی اور ہاتھ جاڑتے ہوئے بولا میں نے اس جیپ کو باندھ کر قدموں پر کھڑا کر دیا ہے۔ میرا خیال ہے یہ اب کہیں نہیں جائے گی، تم اپنا کام شروع کر دو۔ بات ختم کرتے ہی وہ جیپ کی طرف مڑا اور ڈرائیونگ سیٹ پر جا بیٹھا۔ مجھے امید تھی اس نے بریک پیڈل کو بھی دبا رکھا ہوگا اور ہینڈ بریک کے استعمال سے بھی غافل نہیں ہوگا۔ جیپ کو روکے رکھنے کے لیے 3 مختلف محاذوں سے کوشش کی جا رہی تھی، حالانکہ اس مقصد کے لیے ایک کوشش بھی کافی ہوتی مگر ہم جن سنگین ترین حالات سے گزر رہے تھے ان میں حتی الامکان احتیاط کی ضرورت تھی۔ میں اس جسیم چٹانی پتھر سے لگ بھگ 1 فٹ کے فاصلے پر جا کر کھڑا ہو گیا۔ میرا چہرہ ہزاروں فٹ گہرے نشیب کی طرف تھا جو مجھ سے محض 8 فٹ کی دوری پر واقع تھا۔ 5 فٹ قطر کا وہ پتھر اور آگے مزید 3 فٹ خالی جگہ۔ چی کا استعمال کرتے ہوئے اس پتھر کو کھسکانا میرے لیے زیادہ مشکل نہیں تھا، لیکن اسے کھسکانے سے ہمارا مسئلہ حل ہونے والا نہیں تھا۔ میں اگر اسے سرکا کر کنارے تک پہنچا دیتا یا کنارے سے تھوڑا آگے بھی جھکا دیتا تو بھی ہماری جیپ کو آگے بڑھنے کے لیے جتنی گنجائش کی ضرورت تھی وہ پیدا نہ ہو پاتی۔ اس مسئلے کا واحد حل یہی تھا کہ میں اپنی مخفی قوت کو بروئے کار لا کر اس پتھر کو گہرے نشیب میں لڑکا دیتا۔ میں نے خود کو تیار کرنے کے لیے 1 منٹ تک پرانا یام کی مشق کی، خوب ڈوب کر ہموار گہری گہری سانسیں لی۔ اس مخصوص انداز کی بریدنگ سے دماغ اور روح کو تازگی ملی تو میں پوری طرح اس پتھر کی طرف متوجہ ہو گیا۔ سب سے پہلے میں ہارس پوزیشن میں آیا۔ مارشل آرٹس میں یہ اس پوزیشن کو بنیادی اسٹانس کی حیثیت حاصل ہے۔ گھٹنے کے ایک خاص زاویے پر جھک جانے کے باعث میں پتھر کے قد کا ہو گیا۔ میں نے دونوں ہاتھوں کو آگے پھیلا کر دیکھا۔ میرے اور پتھر کے درمیان محض 1 فٹ کا فاصلہ حائل تھا۔ میرے ہاتھوں کی ہتھیلیوں نے اس چٹانی پتھر کو بڑے بھرپور بوسے دیے۔ وہ دونوں ہاتھ پوری طرح پھیلانے کے لیے مجھے کم از کم 2 فٹ جگہ درکار تھی جو یہاں میسر نہیں تھی، اور یہی اس ٹیکنیک کی کامیابی کی ضرورت تھی۔ اس پتھر پر ایک بھرپور پش اسی پوزیشن میں کھڑے ہو کر لگایا جا سکتا تھا۔ ہاتھوں کی حرکات اور پتھر کی وقوع پذیری کو ذہن میں نقش کرنے کے بعد میں نے آنکھیں بند کر لی۔ بند آنکھوں کے پیچھے سے میں تصور کی نگاہ سے اس پتھر کو دیکھ رہا تھا۔ میں نے ایک متوازن سانس کھینچ کر اپنے پھیپھڑوں کو بھرا، پھر اس سانس کو ایک مخصوص اسٹروک سے نیچے کی جانب مقام چی کی طرف منتقل کر دیا۔ چی کی مخصوص جگہ ناف کے پیچھے ریڑھ کی ہڈی کے آخری مہرے کے قریب واقع ہے۔ اس عمل کو تفصیل سے بیان کرنے کا مقصد یہ ہے کہ آپ چی کے طریقہ کار کو اچھی طرح سمجھ جائیں۔ طاقتور سانس نے پلک جھپکتے میں چی کو متحرک کر دیا۔ مجھے اپنے اندر توانائی کا ایک سمندر ٹھاٹھے مارتا ہوا محسوس ہوا۔ مجھے یوں لگا جیسے میں ایک پھونک مار کر پہاڑ کو بھی ہوا میں اڑا سکتا ہوں۔ یہ طاقت اور تصرف کا ایک علامتی احساس تھا۔ سادہ الفاظ میں اس وقت اپنے وجود میں بے پناہ قوت اور توانائی کو موجزن محسوس کر رہا تھا۔ پیٹ
پیٹ کے زیریں حصے میں طاقت کا طوفان مچل رہا تھا۔ چیخ کے متحرک ہوتے ہی میں نے اپنی سانس کو واپس پھیپھڑوں کی طرف بلایا اور اسٹروک بریدنگ کی ٹیکنیک کا استعمال کرتے ہوئے دونوں ہاتھوں کو ایک جھٹکے سے پتھر کی جانب بڑھایا۔ میری کھلی ہتھیلیوں کا قیامت خیز پش نے پتھر کے قدم اکھاڑ دیے۔ سانس خارج کرتے ہوئے ہاتھ پاؤں کو جو بھی حرکت دی جائے اس میں بے حد و حساب توانائی موجود ہوتی ہے۔ میرے پش میں ہزاروں نیوٹن قوت بھری ہوئی تھی۔ پتھر کے اپنی جگہ سے ہٹتے ہی مخصوص آواز پیدا ہوئی۔ مجھے اپنی کامیابی کا یقین تھا۔ ثبوت ملتے ہی میں نے آنکھیں کھول دی۔ رکاوٹی پتھر تیزی سے لڑکتے ہوئے نشیب کی طرف جا رہا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے اسے کسی جہازی سائز دانا رکھنے والی توپ میں بھر کر داغا گیا ہو، یا پھر اس کا یہ لڑکاؤ کسی طاقتور منجنیق کا کارنامہ ہو۔ دیکھتے ہی دیکھتے وہ پتھر پل بھر میں تاریک گہرائی میں اتر گیا۔ نشیب کی جانب بڑھتے ہوئے پہاڑوں سے اس کے ٹکراؤ کی مخصوص ہیبتناک آواز کچھ دیر تک ابھرتی رہی، پھر ماحول کا سناٹا واپس لوٹ آیا۔ میں واپسی کے لیے پلٹا تو اپنے عقب میں لی یان کو کھڑے پایا۔ ہیڈ لائٹس کی روشنی ترچھے زاویے سے اس کے چہرے پر منعکس ہو رہی تھی۔ میں نے اسے ششدر کھڑے پایا۔ اس کی آنکھیں حیرت سے پھٹی ہوئی تھیں اور وہ یک ٹک اندھیرے میں اس سمت دیکھ رہی تھی جدھر تاریک نشیب واقع تھا۔ پتھر لڑکنے کے منظر نے اسے ساکت و محبوط کر دیا تھا۔ میں نے ٹھہرے ہوئے لہجے میں اسے پکارا، لی یان۔ وہ ٹاس سے مس نہ ہوئی۔ میں نے قدرے بلند آواز میں اس کا نام دہرایا، لی یان۔ اس کے باوجود بھی لی یان کے وجود میں جنبش پیدا نہ ہوئی تو میں نے آگے بڑھ کر اسے کندھے سے پکڑ کر جھنجھوڑ ڈالا۔ لی یان، ہوش میں آؤ۔ اس نے گردن کو حرکت دے کر اپنے سکتے میں نہ ہونے کا یقین دلایا اور متوحش نظر سے میرے چہرے کو تکنے لگی۔ میں جانتا تھا اس کی حیرت اور تعجب کا سبب میں اور وہ پتھر تھا۔ پتھر کو وہ اندھے نشیب میں غائب ہوتے دیکھ چکی تھی اور میں اس کی نگاہ کے سامنے موجود تھا۔ یہ نظارہ اس کی زندگی کے ناقابل فراموش مشاہدے میں ایک گراں قدر اضافہ تھا۔ اس کی تمام تر سوالیہ نظروں کو نظر انداز کرتے ہوئے میں نے اس کا شانہ تھپکا اور پچکارنے والے لہجے میں کہا، یہاں کچھ دیر اور کھڑی رہو گی تو سردی سے جم کر برف بن جاؤ گی۔ گاڑی کے اندر جا کر بیٹھو، چلو شاباش۔ میں نے کوئی سوال نہ کیا اور بدستور متوحش نگاہ سے مجھے دیکھتے ہوئے جیپ کی جانب قدم بڑھا دیے۔ ڈاکٹر مونگ چی اور اس کے رشمات سے بخوبی آگاہی رکھتا تھا۔ میرا اس بھاری پتھر کو اندھیرے میں دھکیلنا اس کے لیے ایک شبدہ تھا، لیکن اس حیرت ناک منظر نے لی یان کی سٹی گم کر دی تھی۔ میں نے آواز بلند ڈاکٹر کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، ڈاکٹر مونگ، تم جیپ کے بریکس کو اپنے کنٹرول میں رکھنا، میں اس کے پاؤں کی بندشیں کھول رہا ہوں۔ پھر میں نے نہایت احتیاط کے ساتھ جیپ کے چاروں پہیوں کے آگے رکھے ہوئے رکاوٹی پتھروں کو ہٹا دیا اور جیپ کے اندر آ کر لی یان کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ ڈاکٹر نے جیپ کا انجن اس دوران میں بیدار رکھا تھا۔ اگلے ہی لمحے ہموار سفر شروع ہو گیا۔ چند لمحات تک جیپ کے اندر موت جیسا سناٹا طاری رہا۔ پھر لی یان کی سرسراتی آواز نے اس خاموشی میں نقب لگائی۔ مجھ سے مخاطب ہوتے ہوئے وہ سراسیما لہجے میں بولی، وجدان، میں نے تو کوئی خواب تو نہیں دیکھا؟ نہیں، میں قطعیت سے بولا، تمہاری آنکھوں نے جو کچھ بھی دیکھا وہ ایک حقیقت ہے۔ یہ حقیقت اب پیچھے رہ گئی ہے۔ تم اس منظر کے ٹرانس سے نکلنے کی کوشش کرو۔ مجھے یقین نہیں آ رہا، وہ ہیجان خیز لہجے میں بولی۔ بعض چیزیں ناقابل یقین ہوتی ہیں، میں نے گہری سنجیدگی سے کہا، خاص طور پر وہ جن سے زندگی میں پہلی مرتبہ واسطہ پڑتا ہے۔ ایسا واسطہ انسان کے ذہن کو الجھا کر رکھ دیتا ہے۔ تم بھی اسی طرح الجھن محسوس کر رہی ہو، لیکن فکر نہ کرو۔ میں نے تھوڑا توقف کیا، پھر گہری نظر سے اس کی آنکھوں میں جھانکنے لگا۔ تھوڑی دیر پہلے وہاں نظر آنے والی وحشت اور سراسیمگی اب کافی حد تک زائل ہو چکی تھی۔ اس کی جگہ پرتجسس اور حیرانی نے قبضہ جما لیا تھا۔ میں نے اس کی تسلی کی خاطر مزید کہا، رفتہ رفتہ سب ٹھیک ہو جائے گا لی یان، اپنے ذہن پر زیادہ زور نہ دو، بی ریلیکس پلیز۔ اپنے ہاتھوں کے مخصوص نسوانی گداز کو گھٹنوں پر رکھے میرے ہاتھوں میں اتارنے لگی۔ یہ اس کی مخروطی انگلیوں کی اضطراری جنبشوں میں خاموش تجسس پنہاں تھا۔ وہ انگلیاں میرے ہاتھوں پر سرسراتے ہوئے اس راز سے آگاہی کی خواہاں تھی جس کا مظاہرہ میں نے تھوڑی دیر پہلے اس ٹھنڈی ٹھار راہ گزر پر کیا تھا۔ میں نے لی یان کی متلاشی انگلیوں کی جستجو کے راستے میں دیوار بننے کی کوشش نہیں کی اور اس مرمری لمس سے آشنائی لیتا رہا۔ وہ بڑبڑانے والے انداز میں ایک ہی جملے پر تکرار کرتی جا رہی تھی، او مائی گاڈ، آئی ڈونٹ بلیو۔ ڈاکٹر نے کھنکار کر لی یان کو مخاطب کیا تو اس نے اپنے ہاتھ بڑی سرعت سے سمیٹ کر گود میں رکھ لی اور پوری طرح اپنے بگ باس کی جانب متوجہ ہو گئی۔ ڈاکٹر مونگ نے نہایت ہی مختصر اور آسان انداز میں اسے پر اسرار قوت ای کے بارے میں بتایا، پھر وہ اسے اس قوت سے لیے جانے والے مختلف کاموں کی تفصیل سے آگاہ
کرنے لگا۔ آخر میں وہ کہہ رہا تھا، وجدان نے ایک طویل عرصہ شاولن ٹیمپل ایسی عظیم المرتبت مارشل آرٹس کی تربیت گاہ میں ٹریننگ حاصل کی ہے۔ شاولن ٹیمپل میں زیر تربیت افراد میں سے چنیدہ کو چی کی مشقیں کرائی جاتی ہیں۔ اس حوالے سے وجدان بہت خوش قسمت ثابت ہوا ہے کہ شاولن ٹیمپل میں اسے جید اساتذہ کی توجہ اور قرب حاصل رہا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اس نے اپنی چی کی قوت کو بیدار کر لیا ہے۔ اس قوت کی مدد سے حیرت انگیز کارنامے انجام دیے جا سکتے ہیں۔ چی دراصل چینی زبان کا لفظ ہے اور اس کے معنی ہے پر اسرار مخفی قوت۔ اس قوت کا پورا نام ہے چی گوئنگ۔ کیا میں بھی اپنے وجود میں چی کی قوت کو بیدار کر سکتی ہوں؟ وہ ایک ایسے معصوم بچے کی مانند مچل کر بولی جو وہ پورے مسرت سے کہہ رہا ہو، میں بھی ٹافی کھاؤں گا۔ دراصل چی کا موضوع ہی بہت پرکشش اور دلچسپ تھا۔ جو بھی اس کا ذکر سنتا اس کے حصول کے لیے بے چین ہو جاتا۔ اس میں بیچاری لی یان کا کوئی قصور نہیں تھا۔ کیوں نہیں؟ ڈاکٹر مونگ نے ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز رکھتے ہوئے کہا، جس انسان کے اندر سچی لگن ہو وہ محنت سے نہیں گھبراتا، اور تم نے تو یہ تو سن رکھا ہوگا کہ محنت کبھی ضائع نہیں جاتی۔ اس کے بعد بھی ڈاکٹر کچھ دیر تک لی یان کو چی اور اس کی بیداری کے نشیب و فراز سے آگاہ کرتا رہا۔ ان کی گفتگو میں ذرا سا وقفہ آیا تو میں نے ڈاکٹر کی توجہ اپنی جانب مبذول کر لی۔ ڈاکٹر مونگ یہ بات سمجھ میں نہیں آئی کہ وہ بھاری پتھر کس نے اور کس مقصد سے راہ میں ڈال دیا تھا۔ میں نے بھی اس بارے میں بڑا غور کیا ہے، وہ مدبرانہ انداز میں بولا، اور ایک ہی بات سمجھ میں آ رہی ہے اور وہ یہ کہ یہ بندروں کی کارستانی ہے۔ بندروں کی کارستانی؟ میں نے چیخ سے مشابہ آواز میں کہا۔ وہ ہونٹ سکیڑ کر بولا، اس میں اتنا حیران ہونے کا کیا سبب ہے؟ تم بھی کمال کرتے ہو ڈاکٹر، میں نے بے یقینی سے کہا۔ اس پتھر کو راستے میں کھڑا کرنے میں بھلا بندروں کا کیا فائدہ ہو سکتا ہے؟ لی یان نے کہا، کیا بندروں میں اتنی طاقت ہوتی ہے کہ وہ منو وزنی پتھر سے اٹکیلیاں کر سکیں؟ اس کے سوال سے الجھن عیاں تھی۔ ڈاکٹر مونگ نے عقبی نشست کا منظر دکھانے والے آئینے میں باری باری ہماری طرف دیکھا اور بولا، بندروں کا بڑا فائدہ ہے وجدان۔ اس پہاڑی سلسلے کی اکثر چوٹیاں برف سے ڈھکی ہوئی ہیں۔ اس موسم میں بندروں کے لیے سب سے اہم ترین مسئلہ خوراک کا ہوتا ہے۔ وہ راہ میں ایسی رکاوٹیں کھڑی کر کے آنے جانے والوں کا راستہ مسدود کر دیتے ہیں۔ اس کے بعد وہ انہیں خوفزدہ کرنے کے لیے ان پر باجمات حملہ آور ہوتے ہیں۔ یہ حملہ سراسر مصنوعی ہوتا ہے، لیکن کوئی مسافر بندروں کے ذہن کو نہیں پڑھ سکتا۔ اس سلسلے میں تجربہ ہی کام آتا ہے، اور مصیبت یہ ہے کہ اکثر مسافروں کے پاس نہ ایسا تجربہ ہوتا ہے اور نہ ہی وہ بندروں کی مخصوص نفسیات سے واقف ہوتے ہیں، اس لیے مار کھا جاتے ہیں۔ وہ لمحے بھر کو متوقف ہوا، پھر معلومات کے دریا کو مزید بہاتے ہوئے بولا، بیچارے مسافر اس اچانک ٹوٹ پڑنے والی آفتاب پر خوفزدہ ہو کر اپنی سواری اور سواری میں موجود سامان کو چھوڑ کر بھاگ کھڑے ہوتے ہیں۔ اس طرح بندروں کو سمانے خورد و نوش پر ہاتھ صاف کرنے کا بھرپور موقع مل جاتا ہے۔ بعد میں جب دور کھڑے مسافر ان کی چالاکی اور بدماشی کو سمجھ کر غصے کا اظہار کرتے ہیں تو یہ شکم سیر بندر کھی ہنستے ہوئے اچھلتے کودتے کلانچیں بھرتے پہاڑوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ایسی کاروائیاں بندر عموماً دن کی روشنی میں کرتے ہیں، رات کو وہ بڑے آرام کی نیند سوتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے بندروں نے اپنے شکار کو پھانسنے کے لیے پتھر کا وہ پھندا دن میں کسی وقت لگایا تھا، میں نے ڈاکٹر کی فراہم کردہ معلومات کی روشنی میں کہا، اور ظاہر ہے یہ پھندا ہمارے لیے نہیں تھا۔ وہ ٹھہرے ہوئے لہجے میں بولا، تمہاری بات ٹھیک ہو سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہے یہ رکاوٹ انہوں نے آج نہ کھڑی کی ہو، بلکہ اس پتھر کو راہ میں حائل ہوئے کئی روز یا کئی ماہ گزر گئے ہوں۔ میں نے اس موضوع کو ختم کرتے ہوئے کہا، ہاں بھائی کچھ بھی ہو سکتا ہے، وہ ٹھہرے بندر ان سے کیا بعید ہے؟ ڈاکٹر مونگ نے لی یان کو مخاطب کرتے ہوئے کہا، تم نے تھوڑی دیر پہلے بندروں کی طاقت کے حوالے سے ایک سوال کیا تھا، تو سن لو۔ اس ذہین جانور میں وجدان کی طرح چی کی قوت تو موجود نہیں ہوتی، البتہ یہ چو سے مالا مال ہوتے ہیں۔ میں خاص طور پر پہاڑی بندروں کی بات کر رہا ہوں۔ چو؟ میں نے حیرت سے دہرایا۔ معزز ناظرین، لائک کریں، شیئر کریں اور کمنٹس باکس میں پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد کا نعرہ ضرور درج کر کے اپنے ملک پر فخر کریں اور پاکستان کی بنیادیں مضبوط کرنے میں اپنا کردار ادا کریں۔ ویڈیو دیکھنے کا شکریہ۔ معزز ناظرین، اپنا خیال رکھیے گا اور ہمارے چینل کا بھی۔ ISI پاک آرمی زندہ باد، پاکستان پائندہ باد۔